الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ جب پاکستان میں عوام پر پٹرول بم یا کچھ بھی ایسا بم گرانے کی تیاری کی جاتی ہے تو عوام کو خان صاحب کی طرف لگا دیا جاتا ہے، یا پھر ایسی کوئی تھیوری پیش کی جاتی ہے کہ انڈیا نے کر دیا ایسے، اسرائیل نے ایسے کر دیا، کوئی طیارہ اسرائیل سے پاکستان یا پاکستان سے اسرائیل گیا وغیرہ وغیرہ۔ میں ایڈوانس میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو لوگ ان چیزوں پر ریسرچ کرتے ہیں۔ آپ نے بہت سی تھیوریز سنی ہے کہ خان صاحب کو امریکہ نے کیوں ہٹایا، کس نے ہٹایا، کس نے سہولت کاری فراہم کی، یہ مہرے تھے یا پھر انہوں نے ہی خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا وغیرہ وغیرہ۔ 2 سے 2.5 منٹ کا میں آپ سے ایک تحریر شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک خبر دے دوں کہ آج کی خبر یہ ہے کہ عوام پر پیٹرول بم اور بجلی کا کچھ پیسے کا جھٹکا دیا جائے گا، جس کی بدولت عوام پر مزید بوجھ ڈالا جائے گا۔ 735 ارب روپے کے بعد مزید بوجھ ڈالا جائے گا، اور جس کے بعد یہ پھر 1000 ارب روپے میں کنورٹ ہو جائے گا۔ تو یہ پاکستانی کرنسی کے مطابق آپ پر بوجھ ڈالا جائے گا، آپ پر بجلی میں، گیس میں اور باقی مختلف جو ہیں آپ کی اشیاء خرنوش، ان میں آپ سے اضافی چارجز وصول کیے جائیں گے۔ تو ان چیزوں کے لیے یہ خان صاحب کا ڈرامہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار کرنا یا دوبارہ سے اسلام آباد میں پیش کرنا۔ تو آپ کو آج مزید بہت بڑا جھٹکا ملنے والا ہے، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے یہ فروری کا مہینہ ہے اور اس میں تاریخ جو ہوتی ہیں کم ہوتی ہیں۔ تو ابھی 1 تاریخ سے پھر پیٹرول بم گرانے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور یہاں کے مفتاح اسماعیل صاحب نے باقاعدہ طور پر اس چیز کا اقرار کیا شہزیب خان زادہ کے شو میں کہ میں نے ابھی تک کوئی بھی ایسا معاہدہ نہیں دیکھا، نہ ہی اس معاہدے کو ریڈ کیا ہے کہ جس کے تحت خان صاحب وہ معاہدہ کر کے گئے ہیں جس میں پاکستانی عوام مشکلات سے دوچار ہو جائے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہماری حکومت نے ایسے معاہدے کیے ہیں، اسحاق ڈار صاحب نے کیے ہیں۔ تو یہ آنے والے وقت میں مزید چیزیں آپ کے سامنے کھلتی رہیں گی، لیکن آج عوام پر پیٹرول بم گرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور آپ کو یہ میڈیا، میں نے آپ کو بتایا نہیں بتائے گا، یہ وہی میڈیا نا، میں نے آپ کو بتایا، میں 1 منٹ کی آپ سے شارٹ اگر بات کروں، یہ وہی میڈیا چند پیسے پیٹرول مہنگا ہونے والا ہوتا تھا، اس میڈیا کو ایسے لگتا تھا ان کے پر جل رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی ایسی ان کے اندر کا ضمیر تھا، اندر کا ان کا دیوتا تھا جو جاگ اٹھتا تھا۔ لیکن اب یہ وہی میڈیا ہے، 35 روپے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، یہ میڈیا آپ کو رپورٹ نہیں کرتا، بلکہ یہ میڈیا آپ کو یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب فارن فنڈنگ کیس میں کیسے انہوں نے 2 نمبری کی وغیرہ وغیرہ، یہ میڈیا آپ کو رپورٹ بنا کر پیش کر رہا ہے۔ یہ وہی میڈیا بھی مریم نواز نے عدالت عظمیٰ کے معتبر ججز، ابھی میں ان پر اس طرح تو نہیں بات کر سکتا، لیکن ایک نظر میں وہ معتبر ججز ہی ہیں، تو ان پر اس نے ایسے تنقید کی جیسے کسی چپڑاسی پر تنقید کی جاتی ہے، تو کوئی نوٹس نہیں ہوا۔ اور اب اگر نوٹس بھی ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہے یہ نوٹس کیسا ہوتا ہے، قوم کی بیٹی ڈکلیئر ہوئی ہے مریم نواز۔ تو باقی ان چیزوں پر تو میں بعد میں ہوں گا، یہ آپ کو الجھایا جا رہا ہے، اصل مقاصد کچھ ہو رہا ہے، آپ خود بھی جانتے ہیں۔ لیکن یہ میں نے آپ کو وہی بات لاسٹ میں آپ کو بتاتا آیا ہوں کہ کب تک زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، وہ کون تھا سے لے کے کب تک کا سفر۔ آپ یاد رکھیے گا میری یہ بات، وہ کون تھا یہ بھی ان کے گلے کا پھندا بن چکا ہے، اور ایسا کب تک چلے گا یہ بھی ان کے گلے کا پھندا بن چکا ہے۔ اب میں 2 سے 2.5 منٹ آپ کے مانگوں گا، وہ لوگ جو ان چیزوں پر ریسرچ کرتے ہیں، میں لمبی جو ہے گفتگو کرنے کے طرف نہیں جاؤں گا، میں آپ کو ان چیزوں پر لا رہا ہوں جن پر آپ ریسرچ کرتے ہیں، اور پھر بعد میں آپ لوگ ان چیزوں کو رپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کے پاس دلائل ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگ تمام لوگ میری یہ 2 سے 2.5 منٹ کی تحریر سن لیں، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، اور پھر میں لاسٹ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ خان صاحب کیوں بڑے سٹیپس اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو نظام مجبور کر دے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ تحریر سن لینی ہے، عمران خان کو کیوں فوراً ہٹایا گیا۔ یہ تو آپ کو مختلف قسم کی آپ نے سنی تھیوریز کہ امریکہ تھا، یہ تھا، وہ تھا، اڈے ایبسولوٹلی نوٹ وغیرہ وغیرہ، لیکن اب آ جاتے ہیں ان چیزوں پر۔ انگریزی تحریر جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال، ٹھیک ہے، اردو ترجمہ احمد عزیز، یہ جن کا کریڈٹ ہے ان کو جانا چاہیے۔ مطلب کہ انگلش تحریر جو ہے یہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید نے تحریر کیا، اور اس کا اردو ترجمہ جو پاکستانیوں کے لیے کیا ہے وہ ہے احمد عزیز صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اب وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان نے ایسا کیا جرم کیا، آپ نے یہ میری تحریر غور سے سننی ہے، برائے مہربانی آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے آپ کو پتہ ہوگا کہ کیوں عمران خان کو ہٹایا گیا، اور یہ تاریخ کا حصہ بنا لیں، اپنی تحریک کا بھی اور تاریخ کا بھی۔ برائے مہربانی اس تحریر کو آپ نے غور سے سننا ہے۔
وہ کہتی ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان نے ایسا کیا جرم کیا کہ امریکہ کو اس سے فوراً اس کے عہدے سے ہٹانا پڑا، اور امریکہ اگر ایسا نہ کرتا تو اسے کس قسم کے نقصانات اٹھانے پڑ سکتے تھے۔ امریکہ کو نقصانات اٹھانے پڑ سکتے تھے عمران خان کے ہوتے ہوئے۔ آپ حساب لگا لیجئے، آفیشلی سپر پاور ڈکلیئر ہوا ہے امریکہ، آنے والے مستقبل میں تو نہیں رہے گا، لیکن ابھی فی الحال اور ماضی میں بھی جب عمران خان صاحب بھی تھے تو اس وقت بھی ایک ہی سپر پاور تھا، آپ دیکھ لیے ٹیکنیکلی تو وہ امریکہ تھا، اور ابھی بھی موجودہ وہی ہے۔ تو اس پر وہ بات کرتی ہوئی کہتی ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے دو تصورات کا احاطہ کرتے ہیں۔ آپ نے دو پیراگراف غور سے سننے ہیں۔ نمبر 1، پیٹرو ڈالر کیا ہے؟ یہ 1974 میں شاہ فیصل اور صدر نکسن کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کے تحت سعودی عرب کی یہ ذمہ داری تھی کہ اوپیک کے تمام ممالک کو تیل امریکی ڈالر میں فروخت کرنے پر راضی کرے اور کوئی دوسری کرنسی یا سونا قبول نہ کرے۔ آپ نے غور سے یہ بات سنتے رہنا ہے۔ فروخت سے حاصل ہونے والی تمام آمدنی امریکہ کے بینکوں یا فیڈرل ریزروز میں جمع کی جائے گی، جس میں یو ایس ڈی کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کو تیل خریدنے کے لیے پہلے یو ایس ڈی خریدنا پڑتا ہے۔ آپ یہ لوگ تمام جانتے ہوں گے، اور یہ انتظام یو ایس ڈی کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے ڈالر میں ہی جتنے بھی ممالک ہیں ان کے پاس ڈالرز کے ریزروز پڑے ہوتے ہیں ان کی کرنسی کے مطابق، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ تمام چیزیں آپ کو پتہ ہے، لیکن میں آپ کی یاد دہانی کراتا جا رہا ہوں۔ پھر اس کے جو ہے جتنے بھی ممالک ہوتے ہیں وہ اپنی ٹریڈ جو ہے وہ ڈالرز کے ذریعے کرتے ہیں، اور پھر جتنا ڈالرز آپ کو پتہ ہے ریپلیس ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے، اتنا زیادہ ڈالر کی ویلیو بڑھتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ملک میں جون سی کرنسی زیادہ استعمال کی جائے اس کرنسی کی ویلیو بڑھتی رہتی ہے۔ تو بدلے میں سعودی کرنسی $1 3.75 ریال مقرر کی گئی تھی، مطلب کہ پہلے سے طے کر لیا گیا تھا۔ یہ کوئی اس چیزوں پر نہیں چھوڑا گیا تھا بینکنگ چینلز پر، جس طرح ڈالر $1 نیچے ہوگا پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں تو کرنسی کی ویلیو بڑھ جائے گی، ایک دم سے $10 اوپر ہوگا تو ہماری کرنسی کی ویلیو گر جائے گی۔ تو یہ پہلے سے امریکہ نے سعودی عرب سے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم آپ کی کرنسی جتنی ابھی آگے آپ نے سننا ہے، سعودی معیشت کی حالت جیسی بھی ہو امریکی ڈالر اور ریال کی شرح یہی رہے گی۔ آپ نے غور سے سنا ہے اس کا عمران خان سے کیا تعلق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج 48 سال بعد بھی $1 3.75 ریال کے برابر ہے، اور دوسرا امریکہ نے گارنٹی دی کہ آل سعود اقتدار میں رہے گا، حکومت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ آپ نے غور سے سنا، میں آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا۔ امریکہ کی ذمہ داری اس بات کو یقینی بنانا تھی کہ اوپیک کے ممالک میں سے کوئی بھی اس معاہدے سے کسی صورت بھی باہر نہ نکلے۔ عراق اور لیبیا نے بغاوت کی اور ہم سب جانتے ہیں ان کی حالت کیا ہوئی۔ 1953 میں ہندوستان اور سوویت یونین روس کے درمیان ہندوستانی روپیہ روبل تجارت کا معاہدہ ہوا، جس کے تحت روس سے ہندوستانی خریداری کے لیے وہ ہندوستانی روپے میں ادائیگی کریں گے۔ اس سے ہندوستانی روپے کی مانگ میں اضافہ ہوتا رہے گا اور کرنسی مضبوط رہے گی۔ دوئم ہندوستان سے روسی خریداری کے لیے روسی روبل میں ادائیگی کریں گے، اس سے روبل کی مانگ میں اضافہ ہوتا اور کرنسی مضبوط رہتی رہے گی۔ ایک ہندوستانی بینک روس میں ایک شاخ کھولے گا اور روس کا ایک بینک تجارت کی سہولت کے لیے ہندوستان میں ایک شاخ کھولے گا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ معاہدہ 1953 یعنی 1953 میں ہوا تھا، جو 1974 یعنی 1974 میں پیٹرو ڈالر کے معاہدے سے پہلے ہوا تھا۔ ایک معاہدہ پہلے بھی ہو چکا تھا۔ عمران خان پہلے پاکستانی، اب آپ نے آ جانا ہے پوائنٹ پر۔ عمران خان پہلے پاکستانی وزیراعظم تھے جنہوں نے 2019 میں پاکستانی روپے اور چینی یوان میں لین دین کا چین سے معاہدہ کیا۔ آپ نے یہ بات غور سے سننی ہے۔ یاد رکھیں کہ خان صاحب اس معاہدے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے بہت قریب تھے۔ پھر وہ کہتا ہے یاد رکھیں پیٹرو ڈالر کا معاہدہ 1974 کا ہے، قبول نہیں کر سکتا تھا کہ کیونکہ اگر دوسرے ممالک بھی اس کی پیروی کرتے ہیں تو یو ایس ڈی کمزور ہو جائے گا اور امریکی معیشت میں گراوٹ آ جائے گی اور وہ مزید سپر پاور نہیں رہے گا۔ اگر عمران خان ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اگلے الیکشن ہارنے کی قیمت پر بھی پاکستان امریکی غلامی سے نکل آتا ہے
اس لیے امریکہ کو اس سے فوری طور پر ہٹانا پڑا۔ اس کے علاوہ امریکہ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ عمران خان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ابھی تک صدام حسین اور معمر قذافی کے پاس نہیں پہنچا، جس کی حتی المقدور کوششیں جاری ہیں۔ اگر عمران خان دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے اور اپنی دوسری مدت میں وہ معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو روپے کی یہ مسلسل قدر میں کمی رک جائے گی، پاکستان IMF کو ادائیگی کرنا شروع کر دے گا اور تبادلوں کی شرح بحال ہو جائے گی، اور پاکستان 2 سے 3 سال میں IMF اور ورلڈ بینک کی غلامی کا توق گلے سے اتار دے گا۔ سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر حب الوطنی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے سوچیں۔ یہ سب کچھ موجودہ حکومت کر لے تو ملک خوشحال ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا شارٹ سی تحریر ہے، لیکن اس میں بہت ہی امپورٹنٹ مواد موجود تھا تو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ میں نے اس کا سمپل سا ایک نچوڑ نکالا ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی ملک آگے جب جاتا ہے نا، ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں، ٹیکنیکلی لوگ کہتے ہیں معیشت کا مضبوط ہونا ضروری ہے، تو عدم استحکام جو ہے دور ہو جاتا ہے ملکوں سے۔ جب اس ملک کی معیشت استحکام ہو اس ملک کی معیشت میں، تو اس ملک کی معیشت، میں اس پوائنٹ پر لاؤں، جس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی موجود ہوتی ہے اس ملک میں اکانومیکلی سٹیبلٹی بھی موجود ہوتی ہے، اور جس ملک یعنی جو ملک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار ہوتا ہے وہ ملک اکانومیکلی انسٹیبلٹی کا بھی شکار ہوتا ہے۔ یہ سمپل سی تھیوری ہے، سٹیٹس جتنے بھی لوگ پڑھتے ہیں، اکانومکس جتنے بھی لوگ پڑھتے ہیں، ان تمام لوگوں کو یہ تھیوری کا پتہ ہوگا۔ نومیریکلز میں آ جاتا ہے کہ جب آپ اکانومی کے لیے آپ کوئی فارمولہ پیش کرتے ہیں تو آپ کو کن کن چیزوں پر بات کرنی ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو اب اس پوائنٹ پر لے آتا ہوں۔ یہ تھیوری آپ نے سن لی، اب میں اس پر زیادہ تو نہیں بات کروں گا، لیکن میں نے جو اس گفتگو کا نچوڑ نکالا ہے، خان صاحب کا پلان یہ تھا، اور آپ لوگ ان کے سٹیٹمنٹس بھی جتنے بھی آپ سنیں جب وہ اپنی حکومت میں بھی تھے، تو وہ یہ سٹیٹمنٹس دیے جا رہے تھے کہ مجھے اپنے الیکشنز کا نہیں، مجھے ان کی فکر، مجھے ان کے اپنی فیوچر کی حکومت کا کوئی ان کی پرواہ نہیں ہے کہ میں آنے والے وقت میں مزید اقتدار سنبھالوں یا مجھے لالچ ہے۔ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے سوچ رہے تھے، اور آپ نے دیکھا چین مزید قریب آئی جا رہا تھا، خان صاحب کے اور چین کے معاہدے ہو رہے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ لیکن جب سے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا، چین نے اپنے جتنے بھی سٹاف یہاں پاکستان میں لگائے ہوئے، جتنے بھی اداروں میں، جتنی بھی ان کی ادھر جتنے بھی بینکنگ چینلز ہیں یا اکانومیکلی وہ دیکھتے ہیں پاکستان کی کرنسی وغیرہ کو، انویسٹمنٹس پلانز کو، آپ جانتے ہیں سی پیک کے حوالے سے، اور تمام ممالک اس میں آہستہ آہستہ شامل ہو رہے تھے۔ افغانستان بھی ہونے والا تھا جب سے طالبان کی حکومت آئی، تو یہ پلان آگے جا رہا تھا، اور یہی پلان امریکہ کو زمین بوس کرنے والا تھا۔ امریکہ کو خدا نخواستہ خدا تو نہیں ہے نا، زوال کا وقت ہر کسی پہ آتا ہے۔ ہم نے امریکہ کو دیکھا وہ سپر پاور ہے، ہم نے کہا یہ تو جتنا مرضی برا وقت آ جائے، امریکہ کی اکانومیکلی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ کبھی بھی زمین بوس نہیں ہو سکتا۔ لیکن حقیقی معنوں میں جو کمزور ممالک ہیں، جو امریکہ کے بل پر ناچتے ہیں، امریکہ ڈگڈگی بجاتا ہے، وہ ناچ انہیں دکھاتے ہیں، تو وہ غریب ممالک اگر اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے تو امریکہ، میں آپ سے سمپل ایک بات کرتا ہوں، آپ کے گاؤں میں ایک چودھری ہے، ٹھیک ہے، سمپل ایک آپ کو تھیوری پیش کر رہا ہوں، وہ چودھری اتنا امیر ہے کہ وہ وقت آنے پر پورے گاؤں والوں کو بھی قرضہ دے سکتا ہے۔ ایک بندے کو قرضہ دیتا ہے، 2 کو دیتا ہے، 3 کو دیتا ہے، لیکن جب وقت آنے کے ساتھ ساتھ اس گاؤں کی عوام خوشحال ہو جاتی ہے اور وہ اس چودھری پر ڈیپینڈ نہیں کرتی۔ چودھری کا کام کیا ہے؟ ان گاؤں والوں کو قرضہ دینا۔ چودھری کی چودراہٹ بھی قائم رہے گی کہ وہ قرضہ دے گا، اس کی آمدن میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا، سود سمیت وہ واپس لے گا، اپنی مرضی سے ان گاؤں والوں کو کہ ایسا نہیں ایسا کرو، ایسا نہیں ایسا کرو، یہاں سے میری آمدنی زیادہ ہوگی، میرا قرضہ واپس ہوگا، اور اس کا دبدبا، اس کا آپ سمجھ لیجیے بدماشی بھی قائم رہے گی۔ لیکن جب وہاں کے گاؤں کے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی آمدن میں اضافہ کرتے رہیں گے اور اس کا قرض بھی واپس کرتے رہیں گے، اور پھر چودراہٹ اس کی ختم ہو جائے گی، تو چودھری کیا کرے گا؟ میں آپ کو سمپل سا فارمولہ بتا رہا ہوں۔ یہی کام عمران خان امریکہ کے ساتھ کرنے والا تھا، اور امریکہ کو سمجھ آ گیا تھا کہ آنے والے مزید 1-2 سالوں میں اگر خان صاحب رہے، اور اگر وہ نہ بھی رہے، اپنے پلان امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے، بے شک وہ اپنی پاپولیرٹی کو ڈیمیج کر دیتے ہیں، بے شک ہم ان کو کسی طرح رستے سے آخر مٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کو ہم واپس نہیں آنے دیتے، لیکن وہ اپنا کام تو کر چکے ہوں گے، اور لیڈرز پلان کرتے ہیں آنے والی نسلوں کا۔
تو یہ وجوہات تھیں جن کی بیس پر عمران خان کو نکالا گیا. باقی مین جو آپ کے سامنے حسین حقانی نے لابنگ کی, جنرل ٹیڈ باجوہ کا نام وغیرہ وغیرہ, یہ آپ تمام تھیوریز آپ سن رہے ہیں غور سے, ان چیزوں پر بھی بلیو کریں. لیکن امریکہ آپ کو پتہ ہے یہ چھوٹی چھوٹی وجوہات پر کسی کو نہیں نکالتا, ان کا پیچھے بڑا مقصد ہوتا ہے, اور پیچھے ان کو بیک دینے والا ایک ہی ہے, ان کا مائی باپ اسرائیل. جب تک اسرائیل کی ان کو سپورٹ نہیں آتی امریکہ کبھی بھی قدم نہیں اٹھاتا. حالانکہ اسرائیل ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ یہودی کبھی بھی یکدم وار نہیں کرتا. یہ اگر میں آپ کو ان کا لب لباب بتاؤں اس حدیث کا, ایگزیکٹلی مجھے ورڈز تو نہیں یاد, آپ سرچ کر کے گوگل میں چیک کر سکتے ہیں, میں نے یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے, اگر میرے پاس وہ موجود ہوئی تو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا. ایگزیکٹلی یہودی وار نہیں کرتا, وہ 200 سال 100 سال 200 سال 500 سال پلاننگ کرے گا اور اس کے بعد پیٹھ پیچھے وار کرے گا, فرنٹ پر بھی نہیں آئے گا. حتیٰ کہ 500 سال بندہ منصوبہ بندی کرے اس کے باوجود بھی فرنٹ پر نہ آئے, پیٹھ پیچھے وار کرے. یہ یہودیوں کی فطرت ہے. یہودی کبھی بھی نہیں چاہے گا, انہوں نے قرآن پاک کو جتنا ہم نے نہیں پڑھا, ہم سے ڈبل انہوں نے تفسیر کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھا, اس کے ایک ایک لفظ کو, جو ان کے اپنے علماء ہیں, جو ان کے اپنے اسکالرز ہیں, ان کے دین مذہب جو بھی ہے ان کا, اس کے تحت انہوں نے اس کو ریڈ کیا اور اپنی عوام کو بتایا. 18 سال کی عمر جب ایک بچے کی ہوتی ہے تو ہمیں شناختی کارڈ ملتا ہے ہمارے ملک میں, ان کے 18 سال کی عمر کے بچے کو اسلحہ لائسنس بھی مل جاتا ہے. آج آپ جا کے سرچ کیجئے اسرائیل پر, جب وہ سڑکوں پر پھر ہوتے ہیں تو ایک ہر بندے نے اپنی یہاں توند میں اسلحہ لگایا ہوگا. تو یہ ان کی مستقبل کی پلاننگ ہوتی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے نوجوانوں کو ٹرین کیا ہوتا ہے. فوجیوں کو تو ٹرین کرتے ہی کرتے ہیں, فوج تو ان کے بارڈرز پر ڈیوٹی دے رہی ہے, لیکن ان کو اتنا خطرہ بھی نہیں ہے. باوجود اس کے وہ ٹریننگ بھی ڈبل کر رہے ہیں, اپنی نوجوان نسل کو وہ ٹرین کر رہے ہیں, عام جو سویلینز لوگ ہیں ان کو ٹرین کر رہے ہیں. باقاعدہ ان کو ٹریننگ ملتی ہے. 18 سال کی عمر میں اسلحہ جب ان کو فراہم کیا جاتا ہے لائسنس والا, تو ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. یہ کیوں دی جاتی ہے, یہ آپ ان کی سائیکی کو پڑھیے, تب آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ ہم لوگ کہاں ہیں اور وہ لوگ کہاں ہیں. وہ ایسے نہیں ہیں کہ ہم ایسے ہی بیٹھے ہیں, حکومت کا تختہ الٹ گیا ہم رو رہے ہیں. انہوں نے 20 سال 30 سال پلان کیا ہوتا ہے. انہوں نے دیکھا ہوگا 1996 سے عمران خان کو اقتدار میں آنا ہے, اس نے کب آئے گا یہ اس کا دیکھ رہے ہوں گے, پلاننگ کر رہے ہوں گے, جب بھی آئے گا ہم اس کو ایسے طریقے سے پلان کریں گے. انہوں نے پراپرلی, اور ان کی سب سے بڑی مطلب ان کی نظر میں خوبی یہ ہوتی ہے کہ جو پالیسی ان کی پچھلی حکومت بنا کے جاتی ہے, اندرون اسرائیل میں اگر وہ اپلائی ہو نہ ہو, اگر وہ کسی ملک کی دشمنی یا اس کے خلاف چال استعمال کرنے کے لیے پرانی حکومت بھی پالیسی بنا کے جائے گی, نئی آنے والی حکومت اس کو اپلائی کرے گی کیونکہ وہ ان کے ملک کے مفاد میں ہوگا. اور یہاں کیا ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے, یہاں ابھی آپ دیکھ لیجئے دہشت گردی میں اضافہ, ڈرونز میں اضافہ. جبکہ عمران خان صاحب ڈرونز رکوا کر گئے ہیں, تو ابھی آپ نے یہ ایک اور قصہ آپ سن رہی ہے 27 فروری کس نے کیا تھا. یہ آپ تمام چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ تمام کی تمام چیزیں ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ آپ خود ان چیزوں پر ڈسکس کریں گے, اور آپ کے سامنے جتنا مرضی بڑا ایکسپرٹ بیٹھا ہو آپ اس کو ود فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ایکسپوز بھی کریں گے. آپ ان تمام لوگوں کو برے طریقے سے بے نقاب کریں گے, کیونکہ خان صاحب کا ہمیں 2 طریقے سے فائدہ ہوا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. ایک, ہمیں نہیں پتا تھا منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے, ہمیں نہیں پتا تھا یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں, لیکن خان صاحب نے ہمیں بتایا. اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا, کسی کو انٹرسٹ نہیں تھا. آج بچہ آپ کی ریزروز, ریمیٹنسز, ایکسپورٹس, امپورٹس, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس, فزیکل ایفیسٹس, آپ کی جتنے بھی تجارتی خسارے ہیں, آپ کی بجلی کی قیمتیں, دیکھیے ہر چیز کو, انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت کیا ہے, پاکستان میں کیا ہے, پہلے کیا تھی, عمران خان صاحب کتنا بیچ رہے تھے. اب دیکھیے نوجوان نسل یہ چیزیں جانتی ہے. اور پہلے آپ یہ جو ابھی پٹواری ہے, جو غلامانہ سوچ بریانی بیکاری دانشور ہیں, ان کے صحافی بھی جو یوٹیوبر صحافی ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں پتا. یہ میں نے آپ کو بتایا, ان کو واٹس ایپ پہ کاپی پیسٹ آتا ہے, یہ بس بغیر ریسرچ کیے ان کو آگے یہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ شیئر کر دیتے ہیں. کیوں؟ شعور نہیں ہے, عقل نہیں ہے, نالج نہیں ہے ان کے پاس. اور دوسرا, خان صاحب نے ہمیں ایز اے قوم صوبائیت سے ہٹ کر, لسانیت سے ہٹ کر ایک قوم بننے پر ہمیں مجبور کر دیا. کیونکہ خان صاحب نے جب اقتدار میں ہے تو انہوں نے ان چیزوں پر سیاست نہیں کی, پنجاب, سندھ, بلوچستان, KPK, ان چیزوں پر سیاست نہیں کی. انہوں نے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا. تمام پاکستانیوں کو جب یہ فیل ہوا کہ ہمارے ملک کو ریپریزنٹ کرنے والا کوئی آ گیا ہے, تو انہیں فخر محسوس ہوا اور تمام عمران خان کے جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اب عمران خان کے پاس آخری پلان میں نے آپ کو بتایا
کہ لاسٹ پلان کیا ہے؟ دو طرح، ایک خونی انقلاب، دو نمبر 2 پلان. نمبر 1 اب ٹاپ پہ آ گیا خونی انقلاب. نمبر 2 یہ میں کوئی ورغلا رہا نہیں ہوں یا میں عوام میں کوئی بہت ہی جذبات مجروح کر رہا ہوں، اکسا رہا ہوں ان کو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نمبر 1 خونی انقلاب، نمبر 2 پرامن انقلاب. ان دونوں کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے. میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، ان دونوں کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے، کوئی فیصلہ نہیں کرے گا. لاسٹ تک میں آپ کو پچھلے ولاگز میں بھی بتاتا آیا ہوں کہ اگر کسی اور نے فیصلہ کرنا ہوتا، ہم انہی پر ڈیپینڈ کر رہے تھے نا، یہی سوچتے آ رہے تھے کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، وہ فیصلہ کرتے آئے. آج دیکھ لیجیے ہمارا ملک کہاں کھڑا ہے. اگر ہم فیصلہ کر لیتے پہلے تو یہ نوبت نہ آتی. آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ان پر ڈیپینڈ نہیں کریں. اگر آپ ان پر ڈیپینڈ کریں گے تو ابھی وقتی آپ کو کیا پتا کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا ریلیف مل جائے، لیکن آنے والے وقت میں آپ کی مزید نسلیں اس چیز کا شکار ہو جائیں گی. فیصلہ ابھی بھی ہم نے کرنا ہے. اور ان چیزوں سے نظر ہٹائیے چھوٹی چھوٹی خبروں پر کہ یہ عمران خان کو گرفتار کرنا، یہ وہ. مقاصد ان کے بھی بڑے ہیں، عمران خان کا بھی گول بڑا ہے. خان صاحب کی یہ گرفتاری، یہ جیل بھرو، یہ چھوٹے موٹی چیزیں یہ چلتی رہیں گی، ان کی طرف سے بھی چلتی رہیں گی. بینکنگ کورٹ میں پیشی، لاہور ہائی کورٹ میں پیشی، یہ چیزیں پیچھے دونوں کے مقاصد، ان کے مقاصد نیگیٹیوٹی پر فوکس ہے. خان صاحب کا جو گولز ہیں وہ پازیٹیوٹی پر فوکس ہے کہ ملک کو آگے لے کے جانا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اس چینل کا بھی اللہ نگہبان.